फवाद चौधरी का अपनी ही जमात के रुकन पंजाब असम्बली मसूद मजीद पर 40 करोड़ रुपए लेकर बैरूनी मुल्क जाने का इल्जाम। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग और इनके 12 इत्तेहादियों की शिकस्त फाश हुई। पंजाब के अवाम का फैसला है कि तख्त लाहौर PTI का हक है। कोर कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही को नामजद किया है। पंजाब में हमारे MPAs को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं इस काम के पीछे आसिफ अली जरदारी है जो अपनी करप्शन पर NRO हासिल करते हैं। आज लाहौर को भी सिंध हाउस में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग की तरह का सामना है। कराची से PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली गुमशुदा हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। इमरान खान आज भी कानून से बालातर है। नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया है। अगस्त में सियासी और मुआशी हालात मामूल पर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा हो चुका है। IMF के साथ गैस की कीमत पर कोई पेश की शर्त नहीं है, अलबत्ता बिजली की कीमत बढ़ाने के पाबंद हैं। IMF ने कहा और हुकूमत ने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। PTI रहनुमा शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं महंगाई का तूफान आएगा और मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं मईशत ठीक है। पहले IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाता था। चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब की वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। जो मुंतखब हुए हैं वो अवाम की खिदमत करें। JUI की कोशिशें रंग ले आईं। सूद के खात्मे के लिए टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स में वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ सरबराह होंगे। दीगर में मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती असद महमूद, अल्लामा राग़ब नईमी, मोहम्मद हुसैन अकबर शामिल हैं। और मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 174 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 21,264 टेस्ट किए गए, जिनमें से 592 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन के आगाज में। सबसे पहले आपको बताएं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपनी ही जमात के रुकन पंजाब असम्बली मसूद मजीद पर 40 करोड़ रुपए लेकर बैरूनी मुल्क जाने का इल्जाम आयद कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग और इनके 12 इत्तेहादियों की शिकस्त फाश हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम का फैसला है कि तख्त लाहौर तहरीक इंसाफ का हक है। कोर कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही को नामजद किया है।
چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب میں ہمارے ایم پی ایز کو خریدنے کے لیے 50 کروڑ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس کام کے پیچھے آصف علی زرداری ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ آج لاہور کو بھی سندھ ہاؤس میں ہونے والی ہارس ٹریڈنگ کی طرح کا سامنا ہے، جہاں پر رکن صوبائی اسمبلی کو خریدنے کے لیے 50 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی گئی۔ ہارس ٹریڈنگ کے پیچھے اس کام کے ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری ہیں، جو اپنی کرپشن پر NRO حاصل کرتے ہیں اور لوٹی ہوئی دولت سے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ اسے جیل بھیجنا چاہیے۔ اپنے بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ صرف ہماری جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی تانے بانے پر بھی حملہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوتا اور منحرف رکن پر تاحیات پابندی لگائی ہوتی تو اس طرح کے کاموں کو روکا جا سکتا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ کیا امپورٹڈ حکومت کو احساس نہیں قوم کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی گمشدہ ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے بیان میں کہا کہ کراچی سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اپنے حلقوں سے تلاشی گمشدہ ہیں۔ جتنے لیڈر ٹی وی چینلز پر بیان دیتے نظر آتے ہیں، ان کے حلقوں کے عوام کے مطابق 2018 کے انتخابات کے بعد نظر نہیں آئے اور 95% MNAs اور MPs نے کامیابی کے بعد اپنے حلقوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کے لیے مافیا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے اور پی ٹی آئی شیو سینا بنتی جا رہی ہے۔ عمران خان آج بھی قانون سے بالاتر ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے یا انہیں سزا دینے کی کوئی ادارہ جرت نہیں کر سکتا۔ نفرت کی سیاست عمران خان کا وتیرہ بن گیا ہے۔ عمران خان جس کو پنجاب کا نمبر 1 ڈاکو کہتے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان نے جھوٹ بولا تھا تو پرویز الہی سے عوام کے سامنے معافی مانگی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اگست میں سیاسی و معاشی حالات معمول پر آ جائیں گے۔ پاکستان کا IMF سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ IMF کے ساتھ گیس کی قیمت پر کوئی پیش کی شرط نہیں ہے، البتہ بجلی کی قیمت بڑھانے کے پابند ہیں۔ بجلی کی قیمت میں 7 روپے 91 پیسے اضافے کی تجویز تھی۔ ڈالر کی قدر میں اضافے میں 2 دن کی سیاسی صورتحال کا بڑا ہاتھ ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے رکاوٹ ہو، جبکہ IMF سے معاہدے کے بعد ورلڈ بینک سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ درآمدات زیادہ ہونے سے آخری 6 ماہ میں روپے پر دباؤ بڑھا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے کوشش رہی ہے کہ درآمدات کم ہو۔ گزشتہ سال میں 80 ارب کی درآمدات ہوئیں۔ درآمدات زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھے اور کچھ چیزوں پر پابندی سے فائدہ ہوا۔ ہم امپورٹڈ گاڑیاں نہیں خریدیں گے۔ گزشتہ ماہ 7.4 ملین ڈالر کی درآمدات ہوئی۔ رواں ماہ 6 بلین ڈالر کی درآمدات ہوئیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں 60 دن کا ڈیزل موجود ہے اور امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ترسیلات زر کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوست ملک 1.2 بلین ڈالرز کی آئل فائنانسنگ کرے گا، جبکہ باقی دوست ممالک سے پاکستان کو 8 بلین ڈالر ملیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جلد لگا دیا جائے گا۔ گورنر اور روپے کی قدر میں کمی کا تعلق نہیں۔ عمران خان کو نہ ہٹاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شوکت ترین نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے لیے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آئے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکت ترین کا کہنا تھا کہ IMF نے آپ کو لاٹھی ماری تو آپ نے 450 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے دوست ممالک کی پیشکش کے بارے میں ذکر کیا۔ موجودہ حکومت نے دوست ممالک سے ڈالر لینے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے ڈیل ہو گئی۔ IMF سے معاہدے کے بعد روپیہ مستحکم ہو جاتا تھا، لیکن ان کے دعووں کے باوجود مارکیٹ میں استحکام نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ یہ سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں مگر مارکیٹ کو نہیں۔ یہ تمام تر معاشی حالات صرف سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی ہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اپنے ایک بیان میں چودھری شجاعت حسین نے واضح کیا کہ جن کو مینڈیٹ ملا حکومت کرنا اس کا حق ہے۔ ایک بار نہیں 2-3 بار پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔
کسی قسم کے لیٹرز جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ گنتی کے چکروں سے باہر نکلا جائے اور غریب کے مسائل پر توجہ دیں۔ جو منتخب ہوئے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں۔ سیشن عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں پی ٹی آئی کے 13 رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 5 اگست تک توسیع کر دی۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں ایڈیشنل سیشن جج حسنین احمد نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ میاں محمود رشید، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر سمیت نامزد ملزمان پیش ہوئے۔ دوران سماعت میاں اسلم اقبال کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم شامل تفتیش ہو چکے ہیں، لہٰذا ہماری درخواست ضمانت کا فیصلہ کیا جائے، جس پر عدالت نے ریمارک دیے کہ ایک ہی ایف آئی آر ہے، سب کا فیصلہ ایک ساتھ کریں گے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف تشدد اور انتقامی کارروائیوں کے معاملے پر تحریک انصاف نے شفقت محمود کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں عامر محمود کیانی، یاسمین راشد، اون عباس اور راجہ بشارت شامل ہیں۔ کمیٹی پنجاب میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات جمع کرائے گی اور مقدمات کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے گی۔ کمیٹی تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف غیر قانونی کارروائیوں کے مرتکب افسروں کی نشاندہی بھی کرے گی۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 25 مئی بھول گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس میں رانا ثناءاللہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو دھمکانے پر رانا ثناءاللہ، عطا تارڑ، مریم اورنگزیب کے خلاف پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کے بیان کی اخباری خبر اور ٹی وی ٹاک شوز کی ٹرانسکرپٹ طلب کر لی۔ پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ پریس کانفرنس اور ٹاک شو کے ذریعے پی ٹی آئی اراکین صوبائی اسمبلی کو دھمکایا گیا۔ عدالت نے پریس کانفرنس، ٹاک شوز میں کی گئی گفتگو کا اصل ٹرانسکرپٹ طلب کیا، جس پر پی ٹی آئی وکلاء نے 18 جولائی کی پریس کانفرنس سے لیا گیا رانا ثناءاللہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا دیا۔ انہوں نے استدعا کی کہ کیس کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حکام کی جانب سے 1 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے 30 جولائی کو وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز اور دوسرے ملزم طاہر نقوی کی جائیدادوں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ملزم مقصود چپڑاسی کی موت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سلمان شہباز اور طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دینے کی رپورٹ پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس نے فرائض کی انجام دہی میں غفلت پر کوئی وضاحت بھی پیش نہیں کی۔ وہ تاخیر سے عدالت پہنچا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے تفتیشی افسر ندیم اختر کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ تفتیشی افسر کو ملزمان کے اشتہارات اور رپورٹس سمیت پیش ہونے کا حکم دیا تھا، مگر وہ صرف اشتہار کے ساتھ پیش ہوا۔ تفتیشی افسر کے رویے سے لگا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 30 جولائی کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی حاضری معافی کابینہ اجلاس کے سبب انصاف کے تقاضوں کے مطابق منظور کر لی گئی ہے۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے خلاف درخواست کی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی اے سی کو تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست کی سماعت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو بتایا کہ پارلیمان کی کارروائی کو کہاں کہاں استثنا ہے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمان کی صرف پروسیجرل کارروائی کو استثنا ہے۔
ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہانزیب بروانہ نے کہا کہ جی بالکل یہی لب لباب ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ ہی کی ڈومین میں ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے نیشنل اسمبلی رولز کی کاپی عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں فوج اور رینجرز کو قیام امن کے لیے اضافی اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 24 جولائی کو ہونے والی پولنگ کے موقع پر فوج اور رینجرز کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ اضافی اختیارات پولنگ کے دن کے لیے سونپے گئے ہیں۔ فوج اور رینجرز کے اہلکار پولنگ سٹیشنز کے باہر فرائض سر انجام دیں گے۔ واضح رہے کہ سندھ کے 16 اضلاع میں 24 جولائی کو دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس سلسلے میں صوبائی الیکشن کمیشن نے بدامنی کے خدشے کے پیش نظر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا۔ صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے قبل ہی 660 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا کہنا ہے کہ 24 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کی صورتحال سے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ 40,000 سے زائد اہلکار بلدیاتی الیکشن میں ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے، جس میں بڑا حصہ کراچی پولیس کا ہے، جبکہ دیگر اضلاع سے بھی نفری منگوائی گئی ہے۔ کراچی پولیس چیف کا کہنا تھا کہ 48,000 پولیس اہلکار اور 5,000 افراد دیگر اداروں سے سیکیورٹی کے لیے جائیں گے۔ 1,000 سے زائد پولیس موبائل بھی الیکشن ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن منعقد کروانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جاوید عالم اوڈو نے کہا کہ الیکشن کے دوران شہر کی ہر گلی میں پولیس نظر آئے گی۔ امید ہے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کا دن پرامن طریقے سے گزرے گا۔ کوئک ریسپانس فورس کے بھی 5,000 سے زائد اہلکار الیکشن ڈے والے روز ڈیوٹی دیں گے، جبکہ اینٹی رائٹ فورس بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ کے مرحلے کو جوانوں اور اسکاؤٹس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جاوید عالم نے مزید کہا کہ 4,996 پولنگ سٹیشنز ہیں، جس میں سے کوئی بھی نارمل نہیں ہے۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز 1,246 ہیں، جبکہ حساس پولنگ سٹیشنز کی تعداد 3,750 ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادیوں پر مبنی حکومت کے قیام کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کی ایک اور کوشش رنگ لے آئی۔ سود کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی کاوشوں سے سود کے خاتمے کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس میں وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سربراہ ہوں گے۔ دیگر میں مفتی تقی عثمانی، مفتی اسد محمود، علامہ راغب نعیمی، محمد حسنین اکبر شامل ہیں۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام کے مطابق JUI ہر فورم پر سود کے خلاف آواز بلند کرے گی، سود کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان نے چند روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹاسک فورس بنانے سے متعلق سفارش کی تھی۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے باعث روپے کا انتہائی برا حال ہے۔ ڈالر کی بلند ترین اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں مزید 3 روپے 1 پیسے کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اضافے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 225 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی 227 پوائنٹس کمی ہوئی ہے، جس کے بعد 100 انڈیکس 40,161 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایک ہی دن میں ڈالر کی قیمت میں 6 روپے کا تاریخ ساز اضافہ ہوا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 8 روپے اضافے کے ساتھ 224 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ ہوا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,200 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,200 روپے کمی کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,44,000 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,028 روپے کم ہو کر 1,23,457 روپے ہے۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ میں سونے کا بھاؤ $9 کم ہو کر $1,708 فی اونس ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا سیلاب سے متاثرہ ضلع سوابی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل سوابی میں بام خیل اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے لواحقین میں فی کس 3 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مزید 5 لاکھ روپے فی کس کا اعلان بھی کیا۔ مکمل تباہ شدہ گھروں کے لیے 4 لاکھ روپے فی گھر، جبکہ جزوی طور پر نقصان زدہ گھروں کے لیے 1,60,000 روپے فی گھر کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کا تباہ شدہ فصلوں کے لیے معاوضے کی رقم 5,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے فی ایکڑ کرنے کا اعلان۔ محمود خان کا سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے خصوصی پیکج کا بھی اعلان۔ بجلی کے کاموں کے لیے بھی 20 کروڑ روپے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی محکمہ آبپاشی کے حکام کو نقصانات کا تخمینہ لگا کر رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ صوبائی حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز آنے کی شرح 2.78 رہی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 21,264 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 592 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ قومی ادارہ برائے صحت کی رپورٹ کے مطابق وائرس سے مزید 7 مریض انتقال کر گئے، جبکہ اب بھی 174 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ پہلی چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا فائنل راؤنڈ لاہور میں جاری۔ قومی کھیل ہاکی میں نوجوان ٹیلنٹ کو فروغ دینے کی کوششوں کی زبردست پذیرائی۔ مختلف شعبہ زندگی کے نمایاں افراد نے اسے خوش آئند قرار دے دیا۔ سابق اولمپئن طاہر زمان کا کہنا ہے کہ ہاکی فیڈریشن اور پاک فوج کا کلب ہاکی کا فروغ احسن اقدام ہے۔ کلب سطح پر ہاکی کے فروغ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ بین شیات انٹرنیشنل امپائر نے امید ظاہر کی ہے کہ ہاکی کے فروغ کے لیے ایسے اقدام جاری رہیں گے۔ خواجہ ایم جنید بولے، 4 ورلڈ کپ جیتنے والے پاکستان میں ہاکی زوال کا شکار تھی۔ آرمی چیف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ سے کھیل کو سپورٹ ملی ہے۔ اس موقع پر عمر مصطفیٰ ہاکی پلیئر کا کہنا تھا کہ نئے ٹیلنٹ کو فرنٹ پر لانے کے لیے آرمی چیف کے مشکور ہیں۔ افشا نورین اظفر یعقوب نیشنل ہاکی پلیئر نے بھی آرمی چیف کی ہاکی کی بحالی کی کوششوں کو خوشائند قرار دیا ہے۔ میرا نام منظور الحسن، منظور سینئر۔ میں پاکستان کے لیے 10 سال انٹرنیشنل ہاکی ٹورنامنٹ کھیلا۔ گراس روٹ لیول پہ پھر کمپٹیشن بڑھتا ہے، وہاں سے آپ کو ٹیلنٹ ملتا ہے، پھر اس کے بعد انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ ہوا ہے۔ اس موقع پر گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان ہاکی فیڈریشن سے کہ اس کو اپنے اینول جو ایک کیلنڈر ہوتا ہے جس میں آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس کو منعقد کیا جائے۔ It's very heartening to know that Chief of the Army Staff Inter-District Hockey Championships is underway, and it's a great initiative by Pakistan Army to revive the national sports of Pakistan at the grassroots level. Pakistan Army has always been to the forefront of sports in this country, and when Pakistan won the first Olympic medal, 5 of the army men led by Brigadier Hamidi were a member of the team, and he was a skipper. And I hope that this small initiative will get Pakistan hockey back on its track. Pakistan hockey is a great past. From 1956 to 1994, hockey has won numerous laurels for this country, which are unmatched by any other country even today. 4 world championships and 3 Olympic championships. And no other sports in this country can match that as well. And I hope and I pray that Pakistan Army will, in the coming years, sponsor this national sports of Pakistan. And I have all my prayers for this national championships at the grassroots level. کنا پن کرے محمد سلمان ای کرے بلوچستان ٹیم ریپرزینٹ کرنے اور کرے کنا کلب نہ پن کر ینگ کوٹا یوتھ۔ میرا نام ارباز اعاز ہے، میں یوتھ ہاکی کلب کا پلیئر ہوں۔ ہم سندھ میں کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کراچی میں کلب ہے ہمارا۔ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے سندھ سے ٹورنامنٹ جیت کر اب نیشنل لیول کے لیے کوالیفائی کیا۔ زمانم عبدالنافع دی نیشنل ہاکی پلیئر آرمی ڈسٹرکٹ انٹر کلب کی مش فائنل ہو گئے کوئٹہ یوتھ ہاکی ینگ کوئٹہ یوتھ ہاکی دے طرف
اوس په نېشنل لیول باندې لاهور ته راغلي یو. زموږ کوشش دی انشاءالله چې دلته هم فاینل وګټو. Italusha Koita Aki Yudainta, Ama Koita tak joinin unit reboot Ama Aira Burtan, Inshallah Ma Lauratan, Edam joinin tournament and Ama Aira Baran, or Shedama final abort Inshallah Tisube Balustan Arawan. Or Amma Baz Parumidan, Ama Jarchinga player and the Baz Juan Gwazia Kanan. मी अफशान नौरीन, मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ. मैंने 2012 हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हॉकी में जो एक डिक्लाइन आया है, आने वाले दिनों में पहले वाली हॉकी जो है वो उसको हम वापस लेके आएंगे, मेडल्स भी लेके आएंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान हॉकी जो गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत डिक्लाइन पे जा रही है. पहले हम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन हुआ करते थे. जो इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद वो डिवीजन्स में मुकाबले हुए, फिर जो है वो बैनुस्सूबाई जो मुकाबले. यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. मानसून हवाओं की नई एंट्री के बाद गुजरात, पसरूर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े. आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे नदी नालों में तूफ़ानी का भी खदशा है. मुल्क में मानसून का नया स्पेल आते ही गुजरात, पसरूर और दीगर इलाकों में कहीं रिमझिम, कहीं तेज़ बारिश हुई. जफरवाल और गर्दनवा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया. शहर और कस्बात में गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े. सवाबी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई. महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा. ताहम खजदार, आवारान, लसबेला और बारखान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है. PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से 88 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए. CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अमजद अली आवान की वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस लाहौर आमद. MD वासा गफरान अहमद की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया. अजलास में वाटर मीटरिंग मनसूबा पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया. MD वासा ने कहा कि वाटर मीटरिंग मनसूबा के बाद वासा मजीद प्रोजेक्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत अमली जामा पहनाने का मंसूबा रखता है. वासा लाहौर का मुस्तकबिल में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सोलर सिस्टम की तनसीब को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शुरुआत करने में दिलचस्पी का इजहार. मोलनमार फिरोजपुर रोड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठोकर न्याजपेक से हडियारा ड्रेन सीवरेज मंसूबा और सोलर सिस्टम की तनसीब का मंसूबा तबादला ख्याल किया गया. इन मंसूबों से लाहौर के सीवरेज सिस्टम में बेहतरी आएगी. सोलर सिस्टम की तनसीब से वासा की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी. वासा लाहौर बिजली के बिल कीमत में 60 करोड़ माहाना अखराजात बर्दाश्त कर रहा है. सोलर सिस्टम की तनसीब से वासा के बिजली के बिलों के अखराजात से छुटकारा मिल सकेगा. महकमा SNGA ने लाहौर मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए. सेक्शन ऑफिसर वेलफेयर विंग उशना ताहिर का तबादला बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट सादिया डोगर का तबादला सेक्शन ऑफिसर वेलफेयर विंग कर दिया गया. सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट मोहम्मद जाहिद इकबाल का तबादला बतौर सेक्शन ऑफिसर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट. असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट जनरल माइंस एंड मिनरल दानियल जावेद का तबादला बतौर सेक्शन ऑफिसर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, जबकि सेक्शन ऑफिसर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट मोहम्मद अफसाल चौधरी का तबादला बतौर सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर दिया गया. डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास. रोटी की कीमत 10 रुपये मुकर्रर की गई. मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर मुश्तबा इरफात के हमरा मौजूद हैं. जुनैद, अपडेट कीजिएगा. जी बिल्कुल, लाहौर में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की सरबराही में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी फैसले किए गए और दूसरी जानिब जो लाहौर में मसाइल दरपेश थे, नान बे एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की जा रही थी, उस हवाले से भी फैसले किए गए. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनसे हम बात करेंगे. सर मुश्तबा साहब,
किस तरह के फैसले किए गए और आगे क्या अमल दरामद कराया जाएगा? जी, आज हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें हमने जो हमारी मेजर एसोसिएशन हैं उनको बुलाया हुआ था। करियाना एसोसिएशन थी, इसके अलावा नानबाई एसोसिएशन थी और डेयरी मिल्क एसोसिएशन थी इसमें। और पिछले कुछ अरसे से क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसके अलावा पेट्रोल की जो मसनूआत हैं वो भी महंगी हुई हैं, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ उनके रेट में भी इजाफा देखने में आ रहा था। तो इन जितने भी मेंबर्स हैं हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटी में, उनकी डिमांड थी कि आप हमारे जो रेट्स हैं उनको रिवाइज़ करें और जो भी फैक्चुअल रेट्स हैं हमें वो रेट्स दें, ताकि हम जो महंगाई हमारे साथ हुई है, ये जो हमें ख़रीदने में हमें रेट हमारे बढ़े हैं, क्योंकि हमारी दालें मोस्टली इंपोर्ट होती हैं, तो डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से उनके रेट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ख़ास तौर पे पिछले 8 से 10 दिन के अंदर। तो पहले हमने अपनी वर्किंग की, हमने डिफरेंट मार्केट से, डिफरेंट शहरों से हमने रेट्स वगैरह लिए। उसके बाद हमने सारी जो मुतल्लिका एसोसिएशन थी, प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स से उनको बुलाया और जो एक रियलिस्टिक रेट्स थे या क्लोज टू मार्केट वैल्यू रेट्स थे वो आज हमने नोटिफाई कर दिए हैं। और उसके बाद हमने अपने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को बुला के उनको भी कन्वे कर दिया है कि आइंदा से आपने ये जो नई रेट लिस्ट है तो इसको डिस्प्ले करवाना है और उन रेट्स को आपने इम्प्लीमेंट भी करवाना है। अब सादा रोटी और सादा नान, इसकी क्या कीमत का तयन किया गया है और क्या आगे इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा? जी, रोटी की जो कीमत है उसको हमने ऐसे ही रहने दिया है, उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। रोटी 10 रुपये की मिलेगी और 100 ग्राम की होगी। और नान का ज़्यादा रेट का इशू आ रहा था, नान भाइयों की तरफ से भी मेन मुतालबा यही था और उन्होंने आज स्ट्राइक भी इसी वजह से की हुई थी कि नान उन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा था। उसकी बेसिक वजह ये है कि नान बनता है फाइन आटा का और उसको हुकूमत रेगुलेट नहीं करती, वो प्राइवेट मिलें खुद ही ग्राइंड करती हैं और उसका भी पिछले 8 से 10 दिन में रेट काफ़ी बढ़ गया था। तो इस वजह से हमने फिर कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हम नान का जो रेट है हम उसको ओपन छोड़ देंगे और जो रोटी का रेट है वो हमने नोटिफाइड 10 रुपये ही रखा है और रोटी जो है इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि 10 रुपये में ही मिले और 100 ग्राम उसका वज़न होना चाहिए। नान के हवाले से भी तयन नहीं किया गया। नान का जो रेट है वो हमने ओपन कर दिया है। जिस तरह हमने पिछली मीटिंग में हमने गोश्त का रेट, मटन और बीफ ओपन कर दिया था, तो नान का भी हमने रेट ओपन कर दिया। सर, अगर हम दुकानदारों के हवाले से बात करें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर कोई नाजायज़ मुनाफा हो रहा है, जो ज़्यादा दामों दालें वगैरह या आटा वगैरह या दीगर अशिया बेच रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? उसमें देखें, हमारे इस वक्त कोई 60 के करीब मजिस्ट्रेट्स पूरे लाहौर में काम कर रहे हैं, तो उनमें हमने डिफरेंट पुलिस स्टेशन डिवाइड किए हुए हैं। एक 2 पुलिस स्टेशन हर मजिस्ट्रेट देख रहा है और हमने आवाम के साथ अपने रब्ता नंबर, अपने जो कंट्रोल रूम का नंबर हमने शेयर किया हुआ है, हमने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं। तो अगर इस तरह की कोई शिकायत भी आती है, अगर कहीं भी ग्राम फरोशी हो रही है या ओवर प्राइसिंग हो रही है, तो उन नंबर पे जो भी कंसर्न एप्लीकेंट है हमारे साथ रब्ता कर सकता है और हम इंशाल्लाह अपने कंसर्न मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू या कंसर्न एसीज के थ्रू उस पर एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी, गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि अगर कोई ग्राम फरोशी करेगा तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और आम शहरियों को ये मैसेज दिया जाता है कि अगर कोई भी इसका शिकार हो रहा है तो उसका बाकायदा वीडियो बनाकर या फिर डेंगू के तदारुक के लिए महकमा मादनियात पंजाब भी सरगर्म है। एडिशनल सेक्रेटरी मादनियात सारा रशीद का पंजाब मिनरल कंपनी का अचानक दौरा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सफाई सुथराई और हालिया बारिशों में पानी खड़ा होने से रोकने के इकदाम का जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी सारा रशीद का डेंगू के तदारुक के इकदाम पर इजहार इत्मीनान, स्टाफ को डेंगू सर्विलेंस की सरगर्मियों और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शहदादपुर आमद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने PTC शहदादपुर के 172वें पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के पहुँचने पर MPE फराज डेरो, शाहिद थेम, इमामुद्दीन शौकीन, आजिज़ धामरा, जावेद लगारी, पारस डेरो, रियाज शाह और IG सिंध गुलाम बीबी मेमन, प्रिंसिपल PTIC मुनीर खोड़ू ने इनका इस्तकबाल किया। और यहाँ आपको बताएंगे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास का इनेकाद। इजलास में मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी को लंपी स्किन बीमारी से मुतासर इलाकों में वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया है।
چیف سیکرٹری کی لمپی سکن بیماری سے متاثرہ علاقوں میں ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ لاہور میں اجلاس کا انعقاد ہوا ہے اور اس اجلاس میں مویشیوں میں لمپی سکن بیماری کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ثاقب بٹ سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب، اس اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت و ایڈیشنل چارج سیکرٹری لائف سٹاک اسد اللہ خان، ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ خالد محمود، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر اقبال شاہد، ڈائریکٹر جنرل ریسرچ ڈاکٹر عبد الرحمان اور ڈائریکٹر جنرل ایکسٹینشن ڈاکٹر احتشام الحق شامل تھے۔ اجلاس میں مویشی میں لمپی سکن بیماری کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ لمپی سکن بیماری سے متاثرہ علاقوں میں ویکسینیشن کا عمل تیز کرے اور بیماری کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ کا مؤثر نظام واضح کرے۔ محکمہ لائف سٹاک کے احکام کی طرف سے چیف سیکرٹری کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک محکمہ لائف سٹاک نے کیپری ویک ویکسینیشن کی 24 لاکھ خوراکیں تیار کر کے تمام اضلاع کو مہیا کر دی گئی ہیں، جبکہ ویکسینیشن تیار کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشینری درآمد کی جائے گی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری کامران افضل کا کہنا تھا کہ لمپی سکن بیماری کے خاتمے کے لیے حکومت تمام وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کر رہی ہے۔ محکمہ لائف سٹاک ویکسینیشن بنانے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ جی ثاقب بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکہ نے انسداد انسانی اسمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے درجہ 2 واچ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں دیر پا کارکردگی دکھانے والے ممالک اور افراد کو سراہا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انسداد انسانی اسمگلنگ کے اقدامات پر کورونا وائرس کی وبا کے ممکنہ اثرات کے باوجود حکومت پاکستان کی کارکردگی مجموعی طور پر بہترین رہی، جس پر پاکستان کو درجہ کی واچ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پریونشن ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ پر عمل درآمد کیا ہے اور اس ضمن میں مقدمات، تفتیش اور سماعت سمیت سزاؤں میں اضافہ کیا گیا، متاثرین کو تحفظ فراہم کیا اور اسٹیک ہولڈرز کو تربیت دی۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور موجودہ کاوشیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان یہ اہداف بھی حاصل کر لے گا اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے کم سے کم معیار تک پہنچ جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث برطانیہ میں مہنگائی کی شرح ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ برطانوی محکمہ شماریات کے مطابق جون 2022 میں برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 9.4% تک پہنچ گئی ہے، جو 40 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں مئی کے دوران مہنگائی کی شرح 9.1% ریکارڈ ہوئی تھی، جو مارچ 1982 کے بعد سب سے زیادہ تھی۔ بینک آف انگلینڈ کے مطابق برطانیہ میں مسلسل 9 ماہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ شرح موسم خزاں تک 11% تک پہنچ جائے گی۔ ماہرین کو توقع ہے کہ مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے اگست میں بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود میں 0.25% اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پہلی چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا فائنل راؤنڈ لاہور میں جاری۔ قومی کھیل ہاکی میں نوجوان ٹیلنٹ کو فروغ دینے کی کوششوں کی زبردست پذیرائی، مختلف شعبہ زندگی کے نمایاں افراد نے اسے خوشائند قرار دیا ہے۔ سابق اولمپئن طاہر زمان کا کہنا ہے کہ ہاکی فیڈریشن اور پاک فوج کا کلب ہاکی کا فروغ احسن اقدام ہے۔ کلب سطح پر ہاکی کے فروغ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ بے نشات انٹرنیشنل امپائر نے امید ظاہر کی کہ ہاکی کے فروغ کے لیے ایسے اقدام جاری رہیں گے۔ خواجہ ایم جنید بولے، 4 ورلڈ کپ جیتنے والے پاکستان میں ہاکی زوال کا شکار تھے،
आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप से खेल को सपोर्ट मिली है। इस मौका पर उमर मुस्तफ़ा हॉकी प्लेयर का कहना था कि नए टैलेंट को फ्रंट पर लाने के लिए आर्मी चीफ के मशहूर हैं। अफशा नौरीन, असफर याकूब, नेशनल हॉकी प्लेयर्स ने भी आर्मी चीफ की हॉकी की बहाली की कोशिशें खुशाइन करार दी हैं। मेरा नाम मंजूर हसन, मंजूर सीनियर। मैं पाकिस्तान के लिए 10 साल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेला। ग्रास रूट लेवल पे कंपटीशन बढ़ता है, वहां से आपको टैलेंट मिलता है, फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ है। इस मौका पर गुजारिश करना चाहता हूं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि इसको अपने एनुअल जो एक कैलेंडर होता है जिसमें ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होते हैं, उसको मुनक्कद किया जाए। It's very heartening to know that Chief of the Army Staff Inter-District Hockey Championships is underway, and it's a great initiative by Pakistan Army to revive the national sports of Pakistan at the grassroots level. Pakistan Army has always been to the forefront of sports in this country, and when Pakistan won the first Olympic medal, 5 of the army men led by Brigadier Hamidi were a member of the team, and he was a skipper. And I hope that this small initiative will get Pakistan hockey back on its track. Pakistan hockey is a great past. From 1956 to 1994, hockey has won numerous laurels for this country, which are unmatched by any other country even today. 4 world championships and 3 Olympic championships. And no other sports in this country can match that as well. And I hope and I pray that Pakistan Army will, in the coming years, sponsor this national sports of Pakistan. And I have all my prayers for this national championships at the grassroots level. कनापिन करे मोहम्मद सलमान है आई करे बलुचिस्तान टीम रिप्रेजेंट करने और करे तना क्लब नपिन कर यंग कोटा यूथ। मेरा नाम अरबाज एयाज है, मैं यूथ हॉकी क्लब का प्लेयर हूँ। हम सिंध में कराची को रिप्रेजेंट करते हैं। कराची में क्लब है हमारा। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमने सिंध से टूर्नामेंट जीत कर अब नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई किया। ज़मानुम अब्दुल नाफिद नेशनल हॉकी प्लेयर आर्मी डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब की मश फाइनल होगा कोयटा यूथ हॉकी यंग कोयटा यूथ हॉकी द तरफ और नेशनल लेवल बनी लाहौर थरागली और अजमुश कोशिश थी इंशाल्लाह चिदलतम फाइनल होगा तो ये तालुक कोयटा हॉकी यूथ इंता अमा कोयटा तक जॉइन यूनिट रिबूत अमा आयरा बुरतन इंशाल्लाह मा लाहौर आतन इधर में जॉइन टूर्नामेंट है तमा आयरा मा बरन और शदा मा फाइनल अबुरत इंशाल्लाह उती सुबह बलूचिस्तान आ रवन और अम्मा बाज पर उम्मीदन अम्मा जर्चिंग प्लेयर है बाज जवान गाजिया कनन। मी अफशा नौरीन, मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। मैंने 2012 से 2016 तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मैंने फॉरेन क्लब से लीग्स भी खेली। हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हॉकी में जो एक डिक्लाइन आया है, आने वाले दिनों में पहले वाली हॉकी जो है वो उसको हम वापस लेके आएंगे, मेडल्स भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान हॉकी जो गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत डिक्लाइन पे जा रही है। पहले हम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन हुआ करते थे। जो इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद वो डिवीजन्स में मुकाबले हुए, फिर जो है वो बैन सूबाई जो मुकाबले होते हैं, वो मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी हॉकी खेल को बहुत फ़रोग दे रहा है, जिससे एक जो पाकिस्तान हॉकी के लिए मज़ीद पूल बढ़ेगा और जो नौजवान है वो खिलाड़ी आगे आएंगे। ताहिर ज़मान ओलंपियन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी ने मिल के जो इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप करवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये एक बड़ा अहसन इकदाम है। इससे ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। वो बच्चे जिनको काफ़ी सालों तक अच्छा कम्पिटिटिव हॉकी खेलने का मौका नहीं मिलता था, उनको ग्रास रूट लेवल से खेलने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस की अगर कंटिन्यूटी रहती है 4-5 साल और उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो इससे बहुत सारा अच्छा टैलेंट उभर कर सामने आएगा जो पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करने में बहुत मदद करेगा। मेरा नाम गिनीश हयात है, मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट एवर इंटरनेशनल रेफरी हूँ और मैं बड़ा एक कांग्रेचुलेट करती हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ग्रास रूट लेवल पे हॉकी को प्रमोट करने के लिए, और इसके साथ PHS ने भी इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया है ऑल ओवर द पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ैब खान है और मैं कराची यूथ हॉकी क्लब का कैप्टन हूँ। हमारे क्लब के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हम लोग नेशनल लेवल पे अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाहौर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑल पाकिस्तान इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा नाम जाहिदुल्ला है और मैं सिविल क्वार्टर KP के हॉकी टीम के क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान जंजुआ है और अल्लाह का शुक्र है
میں جنا ہاکی کلب سے کھیل رہا ہوں اور اس نے ہمارے کلب میں فرسٹ نیشنل انٹر کلب میں حصہ لیا ہے اور ایسے ایونٹ ہونے چاہیے. اسی سے ہمارے ینگ پلیئر آگے آئیں گے اور ینگ ٹیلنٹ آگے آئے گا, لوگ دیکھیں گے. میرا نام عبید اللہ بھٹو ہے اور میں انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہوں. میں سندھ ہاکی کلب لاڑکانہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور الحمدللہ ہمارے کلب نے کوالیفائی کر لیا ہے چیمپئن شپ کے لیے جو آل پاکستان ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے پی ایس ایف کا اور پاکستان آرمی کا. جی میں خواجہ جنید ہاکی اولمپئن. ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور ہاکی نے ماضی میں پاکستان کا لوہا پوری دنیا میں 4 ورلڈ کپ جیت کے اور 3 اولمپک جیت کے منوایا. 3 ڈیکیڈ سے پاکستان ہاکی زوال کا شکار ہے اور اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کلب چیمپئن شپ ہونے کا مقصد میں سمجھتا ہوں ہاکی کو بہت بڑی سپورٹ ہے. میرا نام عمر مصطفیٰ ہے. میرا تعلق رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی سے ہے. رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی نے انٹر ڈویژن پنجاب ہاکی ٹورنامنٹ ون کر لیا ہے اور لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے آل پاکستان ٹورنامنٹ ون کیا ہوا ہے. پی ایچ ایف کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے گراس روٹ لیول پر کام ہونا چاہیے اور اسی طرح جونیئر پلیئروں کو موقع ملتا ہے آگے آنے کے لیے. عبداللہ شفیق کی شاندار بلے بازی کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کو سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی. گال ٹیسٹ میں میچ کے آخری روز قومی ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق 160 اور محمد نواز 19 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے, جبکہ محمد رضوان 40 اور سلمان علی آغا 12, حسن علی 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سری لنکا کی جانب سے پربت جے سوریا نے 4 جبکہ رمیش مینڈس اور دھننجایا ڈی سلوا نے 1-1 وکٹ حاصل کی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے گال ٹیسٹ جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے گال میں کامیابی حاصل کر کے ساری دنیا کو غلط ثابت کر دیا. قومی ٹیم نے کمال کر دیا, شاندار انداز میں ہدف حاصل کیا. جیت پر بابر اعظم کو خصوصی مبارکباد. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ عبداللہ شفیق مستقبل کے عظیم بلے باز ہوں گے. وہ زبردست اور انتہائی پرسکون انداز میں بلے بازی کرتے ہیں. 2 برس بعد کوما سے ہوش میں آنے والی خاتون نے اس حال تک پہنچنے والے اصل مجرم کو پہچان لیا. امریکہ میں رونما ہونے والے ایک ڈرامائی صورتحال میں تشدد اور اقدام قتل کا معمہ اس وقت حل ہو گیا جب ایک اسپتال سے پولیس کو فون آیا. پولیس افسر کو لانگ ٹرم کیئر سینٹر سے ایک کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ جون 2020 میں کسی نامعلوم حملہ آور کے تشدد سے کوما میں جانے والی خاتون وینڈا پامر ہوش میں آ گئی ہیں, جنہیں 2 سال قبل کاٹیج ویلی میں ان کے گھر میں جان لیوا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. پولیس افسر نے بتایا کہ اس نے ایک عرصے سے خاتون کی خبر نہیں لی تھی اور سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہوگی. جب تک خاتون کوما میں تھی افسران یہ کیس حل کرنے میں بے بس تھے. اس واقعے کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا. فون کال کا کوئی ریکارڈ نہ ملا اور نہ ہی کوئی ویڈیو تھی جس سے کیس آگے بڑھایا جا سکتا تھا. ہوش میں آتے ہی پولیس افسران وینڈا کے پاس پہنچے. اگرچہ دماغی چوٹ سے وہ اپنے انداز میں بات کر رہی تھی لیکن اس مقام پر بھی انہیں سارا واقعہ یاد تھا. گوگل نے پاکستان میں زلزلے کی خبر دینے والے اینڈرائیڈ ارتھکویک الرٹ سسٹم متعارف کرا دیا ہے. یہ الرٹ سسٹم بلا قیمت ہے اور اینڈرائیڈ پلیٹ فارم کا ایک مددگار فیچر ہے جو دنیا بھر میں زلزلوں کا پتہ لگاتا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. یہ سسٹم زلزلے کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے لیے فعال اینڈرائیڈ سمارٹ فونز میں موجود ایکسلومیٹر استعمال کرتا ہے اور 2 طریقوں سے لوگوں کو زلزلے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے, ایک سرچ کے ذریعے اور دوسرا براہ راست ڈیوائس کے ذریعے. یہ سسٹم گوگل سرچ کو تقریباً فوری طور پر معلومات فراہم کرتا ہے. کوہ نو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نو نیوز.